السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری فاروق اتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو نیا ٹاپک چل رہا ہے نا آج کل، وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ جو کہ اپنی زبان سے خود کو فتنہ کہتا ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، مرزا جہلمی۔ اس نے آپ کو خود کہا ہے کہ میرا فتنہ اس وقت اتنا عام نہیں ہوا تھا، تو اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات کہ آخر اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے، آخر اس فتنے کو بڑھنے کا موقع کیوں دیا جا رہا ہے۔ یا تو اس کا پیچھا چھوڑ دیں، جو بکواسات کرتا ہے اس کو کرنے دیں، جو بھی خرافات وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، یا پھر اگر اس کا جواب دینا ہے تو اس کا کوئی پراپر حل تلاش کیا جائے۔ جیسا کہ وہ خود کہتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب آ جائیں، یا وہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیں کہ وہ آئے، اس کی جیت اہل سنت کی جیت ہو اور اس کی ہار اہل سنت کی ہار ہو۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو وہ کھلا چیلنج دیتا ہے، بار بار وہ یہ کہتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر کہ میں چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں، میں چھوٹے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں، کیونکہ مثال دے رہا ہوں کہ وہ ایک عالم کو ہرائے گا، اس کو شکست دے گا، لاجواب کرے گا، تو دوسرا اہل سنت کا عالم بولے گا ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ مفتی حنیف قریشی گیا ہے، اس نے ملاقات نہیں کی، ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کو آپ بھگوڑا کہہ لیں، اس کو آپ ڈرپوک کہہ لیں، یا اس کو مصلحت اندیش کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیجئے اس کو، وہ بیٹھا نہیں سامنے۔ اگر بالفرض میں مثال دے رہا ہوں مفتی حنیف قریشی اس کے سامنے بیٹھتا اور وہ دلائل اتنے مضبوط دیتا کہ مفتی صاحب لاجواب ہو جاتے، پھر دیگر اہل سنت کے علماء نے کیا کہنا تھا کہ یہ تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں، اس کے تو عقائد اہل سنت کے ساتھ نہیں ملتے، اس کے تو عقائد اہل سنت کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں، تو یہ ہمارا نمائندہ نہیں تھا، یہ ہارے یا جیتے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مطلب تو یہ ہوا نا کہ پھر اس کی بات سچ ثابت ہوئی کہ ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا، تو کتنے لوگوں کو جو ہے وہ سامنے بٹھائے گا بات چیت کرنے کے لیے۔ بات جو اصول کی ہے نا وہ کرنی چاہیے، جو غلطی پر ہے اس کی غلطی دیکھنی چاہیے۔ یا تو مفتی، میری زبان چھوٹی ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کر رہا ہوں، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ سب ان کو جو ہے وہ بڑا سمجھتے ہیں۔ یا تو وہ اہل سنت و جماعت کے مناظر دیکھ لیجئے نا، کون کون مناظر اسلام ہے، مناظر اہل سنت ہے، کون ہے جس کے دلائل، جس کے پاس ہر جواب موجود ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اہل سنت کے دلائل جو ہیں، اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں، اس میں کوئی بھی کہیں بھی کسی قسم کا کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو جب ہم سچے ہیں، جب ہم حق پر ہیں، تو پھر کیوں ایسا نہیں کیا جاتا ہے کہ مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اپنا ایک یا دو نمائندے بنا دیں کہ لے جی یہ اہل سنت کی طرف سے مناظر ہے، یا آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے یا بحث و مباحثہ کریں گے، جو بھی اس کو آپ نام دے لیجئے، یہ اہل سنت کی طرف سے ہے، آپ ٹائم مقرر کر لیجئے، موضوع مقرر کر لیجئے، پھر اس کی جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے مناظرہ کرنے کا کہ کس طریقے سے کیا جائے گا، قرآن سے، حدیث سے، بزرگان دین کے اقوال سے کس طریقے سے کیا جائے گا، اس میں دلائل جو ہے وہ کس چیز کے جو ہے وہ مانے جائیں گے۔ آپ مناظرے کی شرائط طے کر لیجئے، مناظرے کی شرائط طے کرنے کے بعد آپ اپنے وفد کو، اپنے علماء کرام کو آپ جو ہے وہ ان کے پاس بھیج دیجئے۔ آخر ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یا تو خاموشی اختیار کر لیں کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ جو بھی بکواسات کرتا ہے اس کو کرنے دیں، یا پھر اس کا پراپر حل تلاش کیا جائے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے اپنے علماء کرام کو سلیکٹ کر کے ان کے پاس بھیجا جائے کہ ہمارے یہ نمائندے اہل سنت کے، آپ اس کے ساتھ بحث کر لیں، اس کی ہار جو ہے
یہ سمجھ لیں مفتی منیب الرحمان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا ہے مفتی صاحب کی طرف سے، جب وہ بار بار مفتی صاحب کو للکار رہا ہے۔ یہی حالت جو ہے وہ تقی عثمانی صاحب کی ہے، وہ بھی اپنا کوئی نمائندہ مقرر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو کہہ رہا ہے اپنا نمائندہ مقرر کر کے میرے پاس بھیجو، تو پھر کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ میرا سوال یہ ہے۔ آپ لوگ میری بات سے اگر متفق ہیں تو نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے۔ اگر میں نے غلط بات کی ہے تو بھی آپ میری اصلاح کیجئے کہ قاری صاحب آپ بات غلط کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے، اس کو رکنا چاہیے۔ یہ اینکرز کی جو ڈرامے بازیاں ہیں اس کو بند ہونا چاہیے۔ یہ شور ہو گیا جی میں وہاں چلا گیا، میں جیت کے آ گیا، میں فاتح جہلم ہو گیا، بات تو ہوئی نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ بھگوڑا ثابت ہوا، وہ بھاگ گیا، اس کو اخلاقی طور پہ آپ کے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں بیٹھا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے مجھ سے ٹائم ہی نہیں لیا گیا، مجھ سے بات ہی نہیں کی گئی، تو اپنا ایک نمائندہ بنا کر اس کے پاس بھیجا جائے ٹائم لینے کے لیے، اس سے ٹائم لیا جائے، ڈیٹ فکس کی جائے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی جائے اور اس فتنے کا جو ہے وہ سد باب کیا جائے، اس فتنے کا دروازہ بند کیا جائے اور لوگوں کو اس فتنے سے اور امت کو اس فتنے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے۔ میں مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس بارے میں سوچیں۔ آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں، یہ آپ کے مقام کے مطابق وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کے لیول کا نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ سکے، اس کی اوقات نہیں ہے۔ اس کی اوقات نہیں ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے بیٹھے، یا مفتی صاحب کا لیول اتنا نیچا نہیں ہے کہ وہ جا کے اس خبیث کے سامنے بیٹھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دیں، جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں علماء کرام میں، آپ اس کو اپنا نمائندہ بنائیں، کہیں کہ یہ سمجھ لو کہ یہ مفتی منیب الرحمان بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مفتی صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے۔ دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس کا منہ تو بند ہو جائے گا نا کہ بھائی یہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیج ہی نہیں رہے میرے پاس۔ میرا یہ دل میں بات آئی، میں نے کہا چلے میں کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ بات کر دی ہے کیونکہ دوسرا تو کوئی طریقہ ہے نہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام تک اپنی بات پہنچائی جائے۔ یہ ایک بڑا آسان سا پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر بات کر کے میں نے اپنی بات جو ہے وہ علماء کرام تک پہنچا دی ہے۔ اب میری بات کہاں تک ٹھیک ہے، کہاں تک غلط ہے، کون سی باتیں میں نے اضافی کر دی ہیں اس میں، کون سی باتیں جو رہ گئی ہیں میں نے نہیں کی ہیں، آپ وہ مجھے کومنٹس میں بتا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق و سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نئے فتنے آ رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اللہ ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔